کائنات کا پالنہار اور رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو نہایت رحم فرمانے والا اور ہمیشہ مہربانی کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ آج ہم لاک ڈاؤن کے پیریڈ سے گزر رہے ہیں۔ آج ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف بھی نکلتا جا رہا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، اس میں جو ارشاد فرمایا وہ اللہ کی رحمانیت کا، رحمت کا ذکر ہے، اس کی ربوبیت کا ذکر ہے، اس کے مالک روز جزا ہونے کا ذکر ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لاک ڈاؤن میں آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو لگ نہیں رہا تھا کہ کل ان کا انتقال ہو جائے گا یا ہمارے بیچ سے رخصت ہو جائیں گے، لیکن دیکھیں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور ہمیں الوداع کہہ گئے۔ تو لہٰذا اگر ہم لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں گزر رہے ہیں، ہمارے کاروبار نہیں چل رہے ہیں، دکانیں نہیں کھل رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف لہو و لعب میں لگے رہیں، گپ شپ میں لگے رہیں اور ایسا لگے رہیں کہ اپنے اللہ کو بھول جائیں، اس کی نماز عبادتوں کو بھول جائیں، قرآن مجید کی تلاوت کو بھول جائیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا مقام پہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں بعد از موت حشر کے میدان میں اٹھایا جائے گا اور تمہارے ایک ایک نامہ اعمال، ایک ایک عمل کا جو رجسٹرڈ میں درج ہوں گے، حساب و کتاب دینا ہوگا۔ تو ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، محاسبہ کریں، انالیسس کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہمارا وقت صحیح طور پر گزر رہا ہے یا نہیں گزر رہا ہے۔ اگر ہم نے اپنے وقت کو یوں ہی ضائع کیا، گناہوں میں ضائع کیا، اللہ کی نافرمانی میں ضائع کیا، تو جب وہ قیامت کا دن قائم ہوگا اور ایک ایک ذرے کا حساب و کتاب دینا ہوگا، اس وقت جب بالکل سورج سوا نیزے پر ہوگا اور حالت یہ ہوگی کسی کے گردن تک پسینہ ہوگا، کسی کے کوئی پسینے میں ڈوب گیا ہوگا، کسی کے کمر تک، کسی کے سینے تک، آپ اندازہ لگائیں ایسی حالت میں، ایسی پوزیشن میں، ایسی صورتحال میں ہمارا کون سہارا بنے گا؟ اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے، اللہ کے نبی کی شفاعت ہوگی، بے شک ہم گناہ گاروں کے لیے اللہ کے نبی کی شفاعت ہوگی، لیکن جیسے ہم موت کے بعد قبر کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، ارحم الراحمین کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، وہیں سے عذاب یا ثواب، اعمال اچھے ہیں، نیکی، یا ہمارے پاس گناہ زیادہ ہیں، وہیں سے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، فرشتے سوال کرتے ہیں من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس نبی، اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے تھے دنیا میں؟ تو اگر ہمارے اعمال درست نہیں ہوں گے تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری حالت کیسی ہوگی، جب سارے بھائی بہن، بچے، ماں باپ سب تو ہمیں چھوڑ کے الوداع کہہ گئے ہوں گے۔ وہی بچے جن کے لیے ہم سارا کچھ کرتے تھے، محنت کرتے تھے، وہی ماں باپ جن کی خدمت کرتے تھے، لیکن آج سیدھے قبر کے حوالے کر کے منو مٹی کے نیچے ہمیں رکھ کر کے چلے گئے۔ تو لہٰذا ہمیں گناہ سے بچنا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے اور درود شریف پڑھنا چاہیے۔ جس طرح سے بھی ہو سکے ہم حقوق العباد میں، یعنی بندوں کے حقوق میں کبھی بھی لاپرواہی نہ کریں۔ ہوتا یہ کہ انسان باقی ساری چیزیں کرتا ہے لیکن اپنے پڑوسی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، کسی کی چغلی کر رہا ہے، کسی کو تکلیف دے رہا ہے، کبھی بھائی ہیں، کبھی بہنیں ہیں، کبھی اور بھی لوگ ہیں، ان کو تکلیفیں دے رہا ہے۔ اگر ہمارا یہ حال ہوگا، اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تو ہمیں معاف کر سکتا ہے، لیکن بندے کی جو ہم نے گستاخی کی ہے یا اس کو تکلیف دل آزاری کی ہے، اس کے دل کو تکلیف پہنچائی ہے، تو جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی ہمیں معاف نہیں فرمائے گا۔ لہٰذا حقوق العباد میں کہیں سے بھی ہمیں لاپرواہی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ آج لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں ہم دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں چولہے نہیں جل پا رہے ہیں، جن کے گھروں کے بچے پریشان ہیں، ان کے پاس کھانے کے بھی مشکل ہو رہے ہیں۔ تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اگر اللہ نے ہمیں نوازا ہے
اگر اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے تو کم سے کم ان غریبوں کا، ان یتیموں کا، ان بیواؤں کا بھی خیال کریں، اور ہم اپنے بچوں کو بھی کہیں بچے اگر میں تم کو 10 روپیہ دے رہا ہوں تو کسی غریب کو بھی 1-2 روپیہ تم دے دیا کرو، تاکہ بچوں کے دلوں میں غریب سے محبت پیدا ہو۔ کبھی کسی غریب آدمی کو، کسی فقیر کو، کسی معاشی اعتبار سے کمزور شخص کو کبھی وہ ہلکا نہ سمجھے، کبھی اس کی توہین یا اس کی تحقیر نہ کرے۔ جب ہماری تربیت یہ ہوگی تو ہمارے بچے اچھے ہوں گے۔ اگر ہم نے بچے کو صرف یہی سکھایا ارے بھائی دولت کماؤ، پیسہ لاؤ، حرام ہو یا حلال، تو آپ اندازہ لگائیں اگر ہماری یہ صورتحال ہوگی تو پھر ہمارے بچے جب دعا بھی کریں گے، پھر تعویذ بھی لگائیں گے، سب کچھ کریں گے، دعا قبول کیسے ہوگی بھائی؟ جب آپ نے سارا پیٹ میں گوشت جو بنا ہے، خون جو ہمارے رگوں کے اندر دوڑ رہا ہے، وہ تو حرام ہے۔ ایک لقمہ اگر حرام کا ہوتا ہے تو دعا قبول نہیں ہو